الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بزرگان محترم، اللہ کے اس گھر میں ہمارا یہ اجتماع بڑی برکت اور سعادت کا باعث ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے اس قسم کے اجتماعات کی بابت یہ بشارت دی ہے کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں اور دین کو سنتے اور سناتے ہیں تو رب العالمین کی طرف سے رحمت ان کو ڈھانکتی ہے، رحمت الہی ان کو گھیر لیتی ہے اور اللہ رب العالمین ان پر سکینت نازل فرماتے ہیں، اور رب العالمین اپنے پاس ملائکہ مقربین سے اس اجتماع میں شریک ہونے والوں کا ذکر خیر فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ اجتماع ہماری سعادت کے لیے، ہماری خوش نصیبی کے لیے بہت بڑا ایک موقع ہے اور بہت بڑی فرصت ہے کہ ہم جتنی دیر تک یہاں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت اور اس کی غلامی میں یہ ہمارا وقت صرف ہوگا، اور یہ بھی اس نوعیت سے کہ ہم کچھ سیکھیں گے اور کچھ سکھائیں گے۔ جو لوگ سنتے ہیں ان کی ذمہ داری سنانے والے ہی کی طرح ہوتی ہے۔ جو شخص سناتا ہے پہلے وہ اپنے آپ کو سناتا ہے، سننے والے ضمناً اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جن کو سنا دیا جاتا ہے ان کو حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ جو باتیں کہی جائیں انہیں آپ اس نیت سے سنیں کہ دنیا میں اللہ کا دین انہی ذمہ داریوں کے ساتھ پھیل رہا ہے، انہی ذمہ دار لوگوں کے ذریعے دن بدن پھیل رہا ہے۔ اسلام، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اس سورج کی کرنوں کی طرح جو اللہ تعالیٰ نے خاص اسلام کے لیے مقرر کیا ہے، اس کی شعائیں ہر دن ہر رات بڑھ رہی ہیں، اور جھونپڑوں اور محلات دنیا کے کسی بھی کونے پر جہاں انسانی آبادی موجود ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا یہ دین پہنچ رہا ہے اور پہنچتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی، ما یبقى علی وجہ الارض لا بیت مدر ولا وبر الا دخلہ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ دنیا میں اس روئے زمین پر کوئی محل یا کوئی جھونپڑا قائم باقی نہیں رہے گا، لیکن اسلام پہنچے گا وہاں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، کس طرح پہنچے گا؟ پہنچانے والوں کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، دعات کے ذریعے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا یہ خاص یہ اس کا فریضہ ہے کہ اگر وہ تجارت کے لیے نکلتا ہے جب بھی، سیاحت کے لیے نکلتا ہے جب بھی، ملاقات کے لیے نکلتا ہے جب بھی، کسی بھی کام سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی دینی زندگی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے اور اس کی تبلیغی زندگی اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور یہ ایک ایسا اللہ کا فریضہ ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اللہ کے متقی بندوں پر رب العالمین کے ہاں کوئی حساب نہیں۔ ظاہر ہے جو متقی ہے وہ اللہ کے تمام اوامر اور نواہی کو پوری طرح بجا لاتا ہے، اس سے کیا حساب ہوگا؟
اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے متقی بندوں سے کسی طرح کی بازخورد نہیں کریں گے سوائے ایک بات کے، ذکر و نصیحت کے، کہ جہاں وہ متقی تھے دوسروں کو متقی بنانے کی جدوجہد انہوں نے کی یا نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو جملہ انبیاء کرام سے پوچھ کیا جائے گا، انبیاء کے امتیوں سے کیا جائے گا، ہر دور کے مجددین و مصلحین امت سے کیا جائے گا، ہر فرد مسلم سے کیا جائے گا۔ یہ ہم سب کا فریضہ مشترک ہے۔ اسی فریضے کی ادائیگی کی یہ کڑی ہے اسی سلسلے کی، جس میں آپ جمع ہیں اور کسی سے سن رہے ہیں اور کوئی سنا رہا ہے۔ یہ دراصل عرفات کے میدان کا یہ وہ خطبہ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں اپنی امت کو لگا دیا، جس کام پر وہ یہی تھا، انتم مسئولون عنی فما انتم قائلون، آپ لوگ میرے بابت میرے متعلق قیامت کے دن پوچھے جائیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی کیا پوچھے جائیں گے کہ میں نے اپنا یہ فریضہ انجام دیا یا نہیں؟ صحابہ جو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس وقت موجود تھے، بیک زبان سے ہم نے کہا بلا نشہد انک بلغت وادیت یا رسول اللہ، ہم گواہی دیں گے قیامت کے دن اس بات کی کہ بے شک آپ نے اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچا دیا ہے، رب العالمین کا دین مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ تب حضور نے فرمایا اللہم اشہد، اے رب العالمین تو ان باتوں کا گواہ رہا، قیامت کے دن جو مجھ سے سوال ہوگا دنیا میں اس گواہی کو یہ حضرات دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ یہاں سے نکل کر ان لوگوں کو پہنچانے کے لیے جائیں جو یہاں موجود نہیں، جو موجود ہیں وہ سنیں، جو سن رہے ہیں وہ نہ سننے والوں کو پہنچا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع من الذین یسمعون منکم، آج آپ لوگ مجھ سے سن رہے ہیں، کل آپ سے سنا جائے گا، اور آپ سے سننے والوں سے دوسرے لوگ سنیں گے، اور قیامت تک یہ سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب وہ اسماء الرجال کا سلسلہ کم ہے علماء کے درمیان، ورنہ جو عالم آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کا ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے علم کا، اور وہ جا کے ملتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ دین کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ علم سیکھا ہے اپنے مشائخ سے، اور ہمارے مشائخ نے اپنے مشائخ سے، یہاں تک کہ صحابہ سے تابعین نے اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ آج کی گفتگو کا کوئی عنوان مجھے آپ حضرات نے نہیں دیا، لیکن کل مجھ سے کہا گیا تھا، کل بھی یہ کہیں اجتماع تھا مگر افسوس بعض وجوہات کی بنا پر میں حاضر نہ ہو سکا، جس کا مجھے افسوس ہے۔ تو کل مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ آنے والے رمضان مبارک کے بارے میں چند باتیں کہیے، تو میرے ذہن میں اگر وہی بات ہے تو میں مختصر میں باتیں کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو برکت کا مہینہ کہا، اور رب العالمین نے اس مہینے کی برکت کو ایک خاص دوسری بڑی برکت سے جوڑ دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ لوگ اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں، نعوذ باللہ، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس حقیقت کو ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے نزول کی یادگار کی تجدید ہے۔ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے قرآن کے لیے، امت کو، دنیا انسانیت کو قرآن سے تعارف کرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس کائنات میں عظیم ترین کتاب قرآن مجید جو ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا ہے، اتنا اہتمام ہے۔ اصل میں وہ کتاب ہی سب سے زیادہ اہم ہے، تو اللہ کا کلام ہے، رب العالمین اس کے کلیم ہیں، بولنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا وہ کلام اللہ کی ذات کی طرف سے ازلی اور ابدی ہے، اور وہ قدیم ہے، جس طرح اللہ کے رب العالمین کی ذات قدیم ہے اس طرح اللہ کا کلام قدیم ہے۔ تو ایک بندے کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ رب العالمین کے الفاظ وہ دہراتا ہے اپنی زبان سے، اس طرح ربط قائم ہوتا ہے ایک بندے کا رب العالمین سے۔ تو سب سے زیادہ اہمیت جو اس دنیا میں ہے، اس کائنات میں، وہ اللہ کے کلام کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا اہتمام کیا، اتنا اہتمام کیا کہ آپ تصور کریں، غور کریں کہ قرآن مجید کا جس سے جس طرح کا تعلق قائم ہوا ہے،
وہ تعلق زندہ جاوید بن گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے جس رات میں اتارنا منظور فرمایا، اس رات کو اتنی عظیمت دی، اتنی فضیلت دی کہ اسے 1000 رات کے برابر نہیں، اس سے بہتر قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات بہتر ہے 1000 مہینے کی رات، 1000 مہینے کی رات سے بھی کے برابر نہیں، اس سے بہتر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید کا نزول جس رات میں ہوا، وہ رات تمام راتوں سے افضل قرار دی گئی۔ یہ قرآن مجید کی عظمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو جس مہینے میں اتارا، اس مہینے کو افضل الشہور کہا گیا، تمام مہینوں سے افضل مہینہ کہا گیا۔ رب العالمین نے اس مہینے کی خصوصیت میں اور کچھ نہیں فرمایا، بلکہ یہی فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ تعارف کس طرح فرمایا؟ الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس رمضان کی اہمیت کیا سمجھ میں آئی؟ ہم کیا سمجھے؟ اللہ رب العالمین نے انزل فیہ القرآن کہہ کر اشارہ کیا کہ میرے نزدیک اس مہینے کی اہمیت قرآن مجید کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ میں نے اس قرآن کو اس مہینے میں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو جس پیغمبر پر اتارا، اس نبی پر آپ غور کیجئے کہ وہ سید الانبیاء بنائے گئے، اس سے قرآن ہی کی تو برکت تھی۔ اور اللہ نے جس قلب پر اس قرآن مجید کو اتارا، وہ قلب کو قلب مطہر بنایا، اور اس پیغمبر کو، اس نبی کو رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنایا۔ قرآن مجید کی اہمیت تھی۔ قرآن مجید کی اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ سے جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ اللہ رب العالمین نے پہلے سے محروم کر رکھا تھا۔ اس قرآن کے لیے سینہ خالی رکھا گیا۔ اس قرآن میں جس سینے پر یہ قرآن نازل ہوگا، جس قلب پر، وہ پہلے سے کسی استاد سے، کسی علم و فن سے بالکل عاری رکھا گیا تھا۔ ورنہ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ ایک امی کے اوپر جو حروف نہیں پہچانتے تھے، اتنی بڑی عظیم امانت ان کے سینے میں محفوظ کی گئی، اور اس طرح محفوظ کی گئی کہ قرآن جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے تلاوت فرماتے تھے، ان کے حروف کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ یہ دراصل حفاظت کا عظیم ترین اہتمام تھا، اور اس کو ہر طرح کے شک شبہ سے بچانے کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کوئی چیز لکھ نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کسی طرح کا لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، ورنہ لوگ شک کرتے کہ تو آپ نے خود لکھ لیا ہے اور خود کہیں سے پڑھ کر کے اس کو ہم کو سنا دیا ہے۔ یہ تھا احساس اس قرآن مجید کی اہمیت کا۔ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام پاک آسمان دنیا تک بھیجا، وہاں سے دنیا تک نازل کیا، اسے رب العالمین نے روح الامین کہا۔ نزل بہ الروح الامین، اللہ رب العالمین اس کو سید الملائکہ بنایا۔ پھر جبریل کو جو فضیلت دی گئی قرآن مجید کی بنا پر دی گئی۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ اللہ کا یہ اہتمام دیکھیے، جس وادی پر اور جس بستی پر اللہ نے اس قرآن پاک کو اتارا، اسے ام القریٰ کہا۔ رب العالمین نے اسے ام القریٰ کہا، ساری دنیا کی بستیوں کی ماں، اور اس کا سینٹر، اور اس کا منظر، اس کا مرکز، اور پھر یہ کہ وہ نہایت مقدس وادی، اور رب العالمین نے اس کو جس زبان میں اتارا، آپ خود دیکھیں کہ بلسان عربی مبین کہہ کر کے رب العالمین نے اس کو اہل جنت کی زبان قرار دیا۔ غرض یہ ہے جس امت پر یہ قرآن مجید اتارا، اس امت کو خیر الامم کہا گیا۔ ساری دنیا کی امتوں میں سے سب سے بہترین امت یہ وہ امت تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ یہ اسی کتاب کی برکت تھی، اور اسی قرآن کی عظمت تھی کہ اللہ نے اس امت کو تیار کیا، امت وسط کہا، عادل امت کہا، اور خیر الامم کہا۔ یہ صرف قرآن کی اہمیت تھی۔ تو جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھ لیا اور جس نے پڑھا دیا، وہ ہمیں سب سے بہتر ثابت ہوا۔ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
بہتر ہے تم میں وہ آدمی جو قرآن جو سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جس کا جس طرح کا لگاؤ ہوا وہ اس کے اندر خصوصیت پیدا ہو گئی۔ تو رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر جو خصوصیت آئی وہ قرآن کی وجہ سے آئی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ روزہ رکھنا اور یہ رات کی تراویح اور رات کا یہ قیام سب قرآن کے لیے ہے۔ قرآن مجید کا جلوہ، قرآن مجید کا نور اور قرآن مجید کی بہار اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک کہ انسان کا قلب صاف نہ ہو، اور جب تک کہ اس کو، اور پھر روزہ اس قرآن مجید کے ساتھ کتنی بڑی مناسبت رکھتا ہے۔ یہ روزہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں، جس عبادت کی کوئی مثال نہیں۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت تشریف لاتے ہیں، فرماتے دلنی علی عمل یدخلنی اللہ بہ الجنہ۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جسے کروں میں تو رب العالمین مجھے اس عمل کی برکت سے جنت میں ضرور داخل فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھو۔ اس آدمی نے دوبارہ آپ سے پوچھا، یہی سوال پھر کیا اس نے، محض تاکید کے لیے، محض اطمینان کے لیے، دلنی علی عمل یدخلنی اللہ بہ الجنہ۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم۔ تیسری بار پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ روزہ رکھو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ روزے کا کوئی جواب نہیں، روزے کی کوئی مثال نہیں۔ روزہ آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی برکت سے روزہ ملا، اور قرآن مجید کا قلب پر اثر ڈالنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضور تو ایک مہینہ پہلے سے شروع کر دیتے تھے، اس کی تربیت اسی شعبان سے شروع ہوتی تھی۔ تو یہ سب مناسبت تھی قرآن مجید کی۔ اب آپ انداز کیجئے کہ اللہ نے اتنا سارا اہتمام کیا محض قرآن کی۔ پھر قرآن کتنی عظیم چیز ہوگی، اتنی عظیم چیز کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس قرآن کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی مخلوق اسے قبول ہی نہیں کر سکتی تھی، اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن ہم انسانوں نے اس کو اٹھایا، اس کو برداشت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان نے اس قرآن مجید کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کی، کتنا ظالم، کتنا جاہل آدمی ہے۔ لیکن قرآن جیسی یہ مخلوق نے اٹھایا، یقیناً ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ نے ہم کو ظلم و جہول دونوں لفظوں سے یاد کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید کو قبول کرنے کے باوجود، قرآن مجید کو چومنے چاٹنے کے باوجود، قرآن مجید کو سینے سے لگانے کے باوجود، قرآن مجید سے عقیدت محبت کے باوجود قرآن مجید سے غافل ہے، قرآن مجید سے محروم ہے۔ قرآن بلکہ کتنے تو ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں کم من قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ۔ کتنے قرآن کے پڑھنے والے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا یقرأ علی لعنۃ اللہ علی الظالمین وہو ظالم۔ ایک ظالم قرآن پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ خود ظلم کرتا رہتا ہے، اس کی لعنت خود میں پڑتی رہتی ہے۔ وہ اگر جانتا کہ قرآن مجید میں یہاں مجھ پر لعنت کی جا رہی ہے تو اپنے ظلم سے بچتا، اپنے ظلم سے رکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید جس امت کو اتارا گیا تھا اور قرآن مجید کو جس امت نے قبول کیا تھا ایمان لا کر کے، اس نے اپنے اس قرآن کے ساتھ ظلم بھی کیا، اس قرآن مجید کے ساتھ جہالت بھی کی۔ دونوں ہی قصور ہم نے کیا۔ حقیقت یہ ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشہور مقولہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ تاریخ اسلام میں اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو لوگ بڑی مظلومیت سے لوگ یاد کرتے ہیں تو اس سے بڑی مظلومیت تو قرآن کی ہے، اس سے بڑا ظلم قرآن کے ساتھ مسلمانوں نے کیا ہے۔ قرآن مجید تو اللہ کا پیغام تھا، اسے لوگوں نے بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بڑے اہتمامات فرمائے ہیں اپنی کتاب کے لیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس قدر اہتمام اس کتاب کے ساتھ ہوا، اتنی زیادہ شدت کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ جہالت کر دی۔ قرآن مجید کا پہلا لفظ اقرا، پڑھتے، یہ اس طرح یہاں سے شروع ہوئی تھی یہ کتاب۔ جس کتاب کے ماننے والوں کو پہلا جملہ قرآن مجید کا یہ بتایا گیا تھا کہ پڑھ تو، وہ قوم ان پڑھ رہ جائے قرآن سے، وہ قوم قرآن مجید کو پڑھنا نہ جانے، یہ کتنا بڑا سانحہ ہے، کتنا افسوس ہے۔ کاش کہ آج ہم قرآن جانتے تو اللہ کو ہم جانتے، اللہ کی صفات کو جانتے، رب العالمین کی ذات عظیم کو جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے چھوڑی ہو، ہر چیز
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز کتاب میں چھوڑی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اپنے پاس رکھنے کے باوجود ہر چیز کو چھوڑ رکھا۔ ہم اگر قرآن مجید کے عقائد سے اپنے عقائد کا مقابلہ کریں تو قرآن مجید ہم پر لعنت کرتا ہے۔ ہم نے آج قرآن مجید سے سیکھی ہوئی توحید کی آیتوں کو اپنی زندگی میں شرک کی حیثیت سے قبول کیا۔ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی ایک بزرگ یہاں فرما رہے تھے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے والے حضرات خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف قرآن مجید میں کیا گیا ہے، کہاں اس حیثیت سے اللہ کے رسول کو مانتے ہیں؟ تعارف اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے رسول کا تعارف کرایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ میں نے غیب جانتا، نہ میں نفع کا مالک ہوں نہ میں نقصان کا مالک ہوں، اور اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بھلائی میں طلب کرتا۔ لیکن آج امت کا عالم یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے والی امت کا عالم یہ ہے کہ اس نے جس قلب پر یہ قرآن مجید اتارا تھا اور جس رسول کے ساتھ ان کو قرآن مجید کے ساتھ کے مناسبت سے لگاؤ پیدا ہوا، اسی قرآن مجید کے ذریعے خود اللہ کے رسول کی سیرت مشق کرتے ہیں، ان کی صورت مشق کرتے ہیں، ان کی حقیقت کو بدلتے ہیں۔ آج قرآن مجید حقیقت بات یہ ہے کہ اگر اس کو زبان حال دی جائے تو ہم پر ہمارے خلاف شکوہ کرے گا کہ ہم نے نہ قرآن مجید کو سمجھا نہ قرآن مجید کی تعلیمات سمجھی۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے اور جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، ہماری زندگی میں آج سب وہ حلال نہیں ہیں، آج وہ سب حرام نہیں ہیں۔ بہت سی چیزوں کو ہم نے حرام کو حلال بنا لیا، حلال کو حرام بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید سے جن چیزوں کی مذمت کی تھی ان چیزوں کو ہم اپنی گردن میں لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب، کھلی ہوئی کتاب، سورج و چاند کی طرح چمکتی ہوئی کتاب کو ذی عقل، صاحب شعور، صاحب بصیرت انسان سیکھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ یہ ان کی فطرت کی آواز ہے، یہ ان کے ضمیر کی آواز ہے۔ قرآن مجید جو قلب پر اترتا ہے تو انسانی ضمیر بیدار ہوتا ہے، یہ اللہ کی آواز ہے۔ لیکن افسوس جب دلوں پر تالے پڑ جائیں تو پھر انسان قرآن مجید کی زبان کو، قرآن مجید کی دعوت کو اپنے عقل کی، اپنی بصیرت سے نہیں سیکھتا، دوسروں کے عقل سے سیکھتا ہے اور دوسروں کے حوالے خود قرآن مجید کرتا ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے لوگوں کو آج گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کتنی المناک حقیقت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک مثال میں دیتا ہوں، رب العالمین نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہ اشارہ تھا یہود کی طرف کہ یہودیوں نے اپنے علماء و مشائخ کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم یہودیوں نے اپنے علماء، اپنے رہبان و مشائخ کو ہم نے رب بنا لیا تھا، ہم نے رب تو نہیں بنایا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں کے علماء، یہودی علماء جن چیزوں کو حلال کہہ دیتے تھے لوگ بلا دلیل اس کو حلال مان لیتے تھے، اور جن چیزوں کو حرام کہہ دیتے تھے بلا دلیل لوگ حرام کہہ لیتے تھے۔ ایسا تھا، کیا یہی تو رب بنانا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ شریعت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے بندوں کا کام شریعت دینا نہیں ہے۔ اللہ فرمانا شرع لکم من الدین، رب العالمین نے تمہارے لیے شریعت مقرر کی ہے۔ شریعت کی بنیاد تو وہ ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دخل اللہ نے نہیں دیا۔ اس حلت و حرمت میں اور ان تمام عقائد میں رب العالمین نے اپنے رسول کو پابند کیا ہے اپنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متبع تھے اور اس وحی کے متبع تھے، اس وحی کے پیروکار تھے جو رب العالمین نے آپ کے قلب مبارک کو اتاری تھی۔ خود آپ شریعت نہیں بنا کے دیتے تھے، اگر کہیں بلکہ مثالیں دی اللہ رب العالمین نے ایسی، حضور کی زندگی میں ایسی مثالیں دلوائیں تاکہ امت کے لیے ایک اصول بن جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گھریلو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، شہد پینے کا واقعہ مشہور قصہ ہے قرآن مجید کا۔ آپ نے جب اپنے اوپر حرام کر لی شہد کو، کہا میں اب آئندہ شہد نہیں پیوں گا تاکہ میرے منہ سے بو نہ آئے اور کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل ہوئی، فرمائی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حلال کرتے ہیں، وہ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا کام نہیں حلال کرنا، حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، کہہ دیجئے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اپنی طرف سے میں کچھ کہوں، میرا منصب یہ ہے کہ میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا
کہ آپ اپنے آپ کو متبع فرماتے تھے اور اپنے آپ کو مبلغ فرماتے تھے اللہ کے دین کا، تو پھر یہ حق ہم علماء کو کیسے دے سکتے ہیں؟ امت کے کسی فرد کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی کو نہیں مل سکتا۔ حتیٰ کہ صحابہ کا ذہن اس قدر تیز تھا اس معاملے میں، اس قدر حساس تھا اس معاملے میں کہ کبھی آپ نے جملہ پورا اگر نہیں کیا ہے اور لوگوں کے کان کھڑے ہوتے تھے۔ یہ حدیث مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، جب حضور نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو جب بھی اور مظلوم ہو جب بھی۔ اتنی جملے تک پہنچتے پہنچتے صحابہ میں کانا پھوسی شروع ہو گئی۔ کہا بھی لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے ظالم بھائی کی کیسے مدد کریں۔ اگر ہم جیسے مقلد لوگ ہوتے تو جو کہہ دیتے ہمارے شیخ ہم سب دھن لیتے، لیکن صحابہ کا ذہن اللہ لا یخرون علیہا ثم وعمیان، اللہ اکبر، الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لا یخرون علیہا ثم وعمیان۔ اللہ کے بندے وہ ہیں عباد الرحمن کہ جب اللہ کی آیتوں سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہوئے گر نہیں پڑتے، ہاں سمجھتے ہیں بصیرت کے ساتھ، دین کو بصیرت کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم ظالم بھائی کی کیسے مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو میں نے مثال آپ کو یہ دی کہ جن چیزوں کو صحابہ نے دین سمجھ رکھا تھا، اگر اس کے خلاف کوئی بات سنی تو جب تک تحقیق نہیں کر لی ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ یہی ذہن بنایا گیا تھا ساری امت کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا فیض اس کائنات کو جو ہمارے ذریعے پہنچنے والا تھا، اس امت کے ذریعے جو پہنچنے والا تھا، ہم نے اس کو اپنے اسٹیج کی کتاب بنا لی ہے اور ہم اس کا حق نہیں ادا کر رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، خود قرآن کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی۔ آپ نے سنا ہوگا ہندوستان میں کہ یہاں تک لوگ پہنچے تو قرآن مجید پر دعویٰ قائم کیا کہ قرآن مجید قابل ہی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ جسے چھاپا جائے اور جسے نشر و اشاعت کی جائے اور جس کے احکامات کو لوگوں کو بیان کیا۔ کیوں؟ یہ غلط فہمیوں کا اور جہالت کا اتنا بڑا عمیق پردہ تھا جو ان پر پڑا ہوا تھا۔ کہاں سے ہم نے پردہ ڈالا تھا؟ ایک تو ہماری غلط بدعمالیوں کی بنا پر غیر مسلم بدگمان ہے اسلام سے، اور دوسرے قرآن مجید کو ہم نے پڑھایا نہیں، قرآن مجید کو ہم نے تعلیم نہیں دی، ورنہ یہ کتاب، اللہ اکبر، یہ کتاب نہ ہوتی تھی کائنات کا حسن باقی نہیں رہتا۔ یہ جو کچھ بھی مل رہا ہے سب اسی قرآن کی برکت سے ہے۔ کہنا یہ ہے کہ ہماری کوتاہیوں نے دنیا کو نقصان پہنچایا اور دنیا کو جو ہمارا فرض تھا ہم نے پورا نہیں کیا، اور آج بڑی تعداد میں لوگ اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے محروم ہیں۔ یہ فرض ہمارا تھا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایک جاہل آدمی جو چیز کو نہیں جانتا، اگر وہ جہالت میں کچھ کرے تو معذور ہے، لیکن ایک عالم جو جانتا ہے وہ اگر غلطی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں بڑا اس کا بڑا عتاب ہے اس کا۔ ہم جانتے ہیں اس کتاب، ہم نے اس کتاب کی حقانیت میں ایمان لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے باوجود میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن مجید کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں امت کہا ہے۔ پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو قرآن مجید نے امت کہا ہے، ہم فرقہ بن گئے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان امت ہیں، فرقہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، فرقہ پرستی لعنت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی فرقہ، ہم کو تو امت کا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ امت تمہاری ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ لیکن آج امت بنتی ہے رسول سے، فرقے بنتے ہیں شخصیتوں سے۔ یہ بنیادی بات ہر شخص جانتا ہے۔ امت کس سے بنتی ہے؟ امت رسول سے بنتی ہے۔ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لا کر امت ہو گئے ہیں۔ اب امت سے کٹ کر کے ہم کسی شیخ کے ساتھ جڑ جائیں، کسی امام کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لیں تو ہم فرقہ بن جائیں گے۔ اللہ نے اس فرقہ پرستی سے منع کیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور جماعت جماعت بن گئے، گروہ در گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کچھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ بے تعلقی بائیکاٹ کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہم امت سے خود کو ہم نے فرقہ بنا لیا۔ آج امت میں اتحاد کی جو بنیادیں تھیں ہم بھول گئے۔
امت اسلامیہ میں اتحاد کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی ہزار کوشش کرے اتحاد کی ان بنیادوں کو ہلا نہیں سکتا، ان میں کوئی سوراخ نہیں کر سکتا، اس میں کوئی دراڑ نہیں پیدا کر سکتا۔ لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس امت کی بنیادوں سے ہٹ کے کیا ہے۔ امت کی بنیاد تو یہ تھی، یہ امت توحید پر متحد تھی، اس کی بنیاد توحید ہے، اس کی بنیاد اللہ کی الوہیت ہے، رب العالمین کی ربوبیت ہے، اور اللہ رب العالمین کی حقیقت پر ایمان ہے۔ رسالت پر ساری امت کا اتحاد ہونا چاہیے، قرآن مجید پر ساری امت کا اتحاد ہے، قبلے پر ساری امت کا اتحاد ہے، اسلام کے ارکان پر ساری امت کا اتحاد ہے، نمازوں کی رکعت پر ساری امت کا اتحاد ہے، حلال و حرام پر ساری امت کا اتحاد ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کو ہلا نہیں سکتا۔ اس کے باوجود ہم مختلف ہیں، اس کے باوجود ہم متفرق ہیں، اور کتنے حضرات تو ایسے ہیں جو اپنی فرقہ پرستی میں اتنا غلو کرتے ہیں کہ اس فرقے کے سوا کچھ سننا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ کتنی ناانصافیاں ہم نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو اصطلاحات ہمیں ہمارے نام رکھنے کی تھی، ان اصطلاحات تک کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ یہ ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو یاد دلاتا ہے۔ اس لیے جب کبھی رمضان شریف آئے تو اسے سحری و افطاری کا مہینہ مت کہیے، اسے آپ کھانے پینے اور ایک خاص کیفیتوں کا مہینہ مت کہہ دیجیے، بلکہ اللہ کی اصطلاح میں رب العالمین کے الفاظ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، لہذا رمضان مبارک سے قرآن مجید کی تجدید کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دور فرمایا کرتے تھے، اور آج امت میں ہزار بگاڑ کے باوجود قرآن مجید سے اس مہینے میں جو لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور امت ساری دنیا میں مسجدوں میں دوڑ کے بھاگتی ہے اور قرآن سنتی ہے، رات لوگ سنتے ہیں، یہ دراصل یہ ہماری بقایا ہیں خیر کے، ہمارے اندر جو خیر و برکات دین کی باقی اس کی یہ غنیمت چیزیں ہیں، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ پورے رمضان مبارک کو قرآن مجید کی یادگار بنا کر قرآن مجید سے لگاؤ پیدا کرنا چاہیے۔ لگاؤ کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن کو یاد کیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کہی ہوئی باتوں کو اگر اس میں کوئی غلط ہے تو معاف فرمائے، اگر وہ صحیح ہیں تو رب العالمین ہمارے لیے حجت و برہان بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم کچھ کہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین اس مکان کی، اس گھر کی، یعنی اس مسجد کی برکت سے جو اس میں ہم نے یہ اجتماع کیا، اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اپنے خاص مجلس میں یاد فرمائیں، اور الہ العالمین اس مجلس میں شریک ہونے والے سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔